Welcome back. ATV Morning with Farah में खुश आमदीद. Wishing you all the families a very happy life together. और एक सुकून, अमन, उम्र और रिस्क में बरकत जिसकी कि हम सब दुआ गो होते हैं और मतमनी होते हैं. आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ कुछ ऐसी फैमिली से who are living happily together माशाल्लाह. और सबसे पहले तो मेरे साथ हैं मोहम्मद इमरान और उनकी बेगम साहिबा ज़ीनत इमरान. वैसे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन. अच्छा, आपकी बड़ी तारीफ़ें हमने ज़ीनत से सुनी हुई है. ज़ीनत आप जानते हैं अपना एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे रन करती हैं बिज़नेस, और हमने इमरान साहब की बहुत सारी तारीफ़ें जो उनसे सुनी. आप लोगों की शादी को माशाल्लाह से 8 साल हो चुके हैं. 8 साल होने वाले हैं. 8 साल होने वाले. ज़ीनत खुद ही इतनी अच्छी है कि तारीफ़ें मेरी कर देती है, वरना मैं इस काबिल नहीं होऊंगा मैं भी. अच्छा चलें, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीनत का कि उन्होंने आपसे हमें मुतारिफ़ करवाया. और यहाँ पे ज़ीनत खुद बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह. अच्छा, दैट्स ग्रेट. हमारे साथ फ़ाइज़ा शकील हैं. फ़ाइज़ा शकील जो है ये फ़ाइज़ा फूडी के नाम से अपना एक बिज़नेस रन करती हैं, और फ़ाइज़ा की नंद है सबा शहबाज. सबा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. सबा की शादी को 10 साल हो चुके हैं और फ़ाइज़ा की शादी को 9 साल हो चुके हैं. और नंद भावज का आपका रिश्ता है. सबा भी अपना मैं बिजनेस भी कर रही है. होम बेकर हूँ. अच्छा, तो आप लोग भी अपना काम कर रहे जी, हैं. मैं भी अपना काम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं. बिल्कुल सही. आपके साथ जो है एक और बहुत प्यारा सा कपल हमारे पास मौजूद है, मोहम्मद अहमद साहब जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और उनकी बेगम साहिबा हैं वजीहा ज़फ़र जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोगों की शादी को 1 साल हुआ है. जी जी. माशाल्लाह, जिसे कहते हैं अभी हनीमून पीरियड जो है वो चल रहा है. मैं चाहूँगी कि जो 7-8 साल जिनकी शादी को हो चुके हैं माशाल्लाह से, आप क्या टिप्स देंगे नए न्यूली मैरिड को भी, इनको भी, और जो और लोग हैं उनको भी? पहले इमरान साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, इट्स बीन 8 years एंड इट्स अ वंडरफुल टाइम. मेरे ख्याल से इट्स मोर देन अ मैरिज, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें चलती हैं. किसी एक पार्टनर के अच्छे हो जाने से कुछ भी नहीं होता. मैं आज के दौर में भी ये बात करूँगा कि ज़ीनत और मैं शादी से पहले बिल्कुल भी एक दूसरे को जानते नहीं थे, और आजकल के दौर में इवन कि हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में पढ़े थे. ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी भी सेम थी, बट वी आर नॉट इन टच. और उस दौर में भी इस तरह से कंपैटिबिलिटी मिल जाना, एक तो मेरे ख्याल से इसमें अल्लाह ताला का बहुत करम हो सकता है, और अल्लाह ताला ही की वजह से है कि जो एक निकाह के बंधन में जो कंपैटिबिलिटी अल्लाह ताला पैदा करते हैं वो पैदा किया गया. दूसरा, अंडरस्टैंडेबिलिटी जो मूव इन कर रहा होता है एक पहले से मौजूद सेटअप में एक बंदा, तो उसने बड़ा रोल प्ले करना होता है. मेरी लाइफ, आई माई सेल्फ इज़ अ बैंकर. हमारा एक बहुत चैलेंजिंग कैरियर होता है, टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग कैरियर होता है, और उसके लिए सपोर्टिव पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है. इट्स अ फेज ऑफ लाइफ. सून आफ्टर द मैरिज माई बोथ पेरेंट्स गॉट सीरियसली इल. और ज़ीनत ने मेरे से बढ़ के जिस तरह मैं अपने कैरियर को टाइम दे रहा था, आई वॉज बिजी इन माई कैरियर, उस तरह से टाइम नहीं दे सका अगर ये मेरा साथ ना देती. तो हम लोगों ने मेरे वो वाला फेज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे से तय पाया. मेरे ख्याल से ज़िंदगी का एक हर टाइम बरहक है. मेरे पेरेंट्स का भी टाइम बरहक था माशाल्लाह. उन्होंने बिफ़ोर मैरिज और आफ्टर माई मैरिज हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे में नहीं रहे. लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मी माई सेल्फ एंड माई वाइफ फुलफिल्ड दैट पार्ट इन अ ब्रिलियंट वे. ठीक है ना. और आज अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई एम टुडे, मुझे लगता है कि वो भी मेरे साथ आज कोई प्रेयर्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स चल रहे हैं, दुआएं चल रही हैं. उसके बाद बच्चों का फेज़ आ जाना, प्लस शी इज़ ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर रनिंग हर ओन कंपनी. इसकी अपनी कमिटमेंट्स हैं. और मैं मेरा सुबह 8 बजे चले जाना, रात को 7-8, देयर इज़ नो टाइम टू कम बैक टू होम, बट स्टिल वी मैनेज्ड आवर फैमिली लाइफ. हम सैटरडे संडे विल पार्टी हार्ड with my kids. और ये भी नहीं कि मैं अपनी फैमिली का हो जाता हूँ. she'll give me time to spend with my friends too. मतलब हर बंदे का लाइफ में एक स्पेसिफिक हिस्सा है. तो बट फैमिली कम्स एट फर्स्ट. आपकी मैं एक बात सुन रहा था कि when you'll die, हर बंदे को असर होगा किसी को from a second till 3 hours 3 days, but the most suffering one is my family, my ultimate people living with me. तो अल्हम्दुलिल्लाह it was a wonderful time. और इंशाल्लाह और वो wonderful सेंट आएगा. जो है, मैंने उसको पूरा नहीं बोला, वो इस तरह से है कि जिन लोगों को तुम्हारे जाने पे जिन्होंने रोना है ना,
تو زندگی میں ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں رکھو. ایسا ہی ہے Because ایسا ہی ہے they ایسا will ہی be ہے. bearing, اور میں ابھی صبح اپنے grief. آفس کی میٹنگ میں اپنے باس سے بھی یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ سر ہیلتھ اینڈ فیملی کمز فرسٹ, ادر تھنگز آر ادر دین دیٹ. تو باس نے کہا نہیں بس نکل جاؤ. نہیں 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 نہیں, آئی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن ود مائی باس. تو وہ ماشاء اللہ دیکھیں ہی از آلسو این ہیومن بینگ, وی آر آلسو, ہر بندہ, میں بھی کسی کا باس ہوں, وہ میرے باس ہیں. تو دیٹس وائی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. میں اپنے آفس میں بھی میں نے ایک فارمولا رکھا ہوا ہے, جو میرے سب آرڈینیٹس اینڈ دا پیپل آر کمنگ انڈر می, family comes first. If there is any problem at the family, go attend them, I am standing. اگر میں ایک مینیجر ہو کے تم جاؤ میں تمہارا کام کر لوں گا, لیکن فیملی کمز فرسٹ. تو دیٹس دا بیٹر پارٹ. اور ساتھ دوسرے پارٹنر کا بھی اس طرح سمجھنا. الحمدللہ آج ادھر بھی انوائٹیڈ ہیں, الحمدللہ ان فیملی وی آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا بیسٹ کپل, مطلب, اور الحمدللہ اللہ نظر سے بچائے, اسی طرح ہی ہمیں رکھے. تو کس کو نمبر دیتے ہیں آپ کے حال میں, آپ کے نمبر ہیں کہ زینت کے نمبر ہیں؟ اٹس این ایکول پارٹ, اٹس این ایکول پارٹ. میں کبھی بھی یہی ہوتا ہے, نہیں صحیح بات ہے. ہم مرد, سوری بات کاٹ رہا ہوں, آج میں زیادہ بول لے تو گھر میں یہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مرد ہم کم بولتے ہیں, مطلب میں تعریف بھی نہیں کرتا ہوں گا, مطلب میرا ماننا ہے کہ سامنے کوئی تعریف کر دینا نہیں ہے, ہم مرد کم بولتے ہیں. نہیں لیکن دیکھیں سامنے کرنی چاہیے نا کبھی کبھی, ہے نا, یہ بات تو آج وہ کر رہے ہیں, انہیں کرنے دیں. آج وہ کیمرے کے سامنے کر رہے ہیں, یہ آپ ریکارڈ کر کے ریل بنا کے نا. نہیں نہیں نہیں, یہ والی نہیں. دیکھیں جب ہم تیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کس کے لیے, بندہ ہسبینڈ کے, بندہ اگر ہسبینڈ تعریف کرتے ہیں آپ میں کانفیڈینس آ جاتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, بے شک کرتے ہوں گے دل میں, مجھے تو نہیں پتا نا, آپ ایک سینٹینس بول دو کیا جاتا ہے. وہ انہیں لگتا ہوگا کہ آپ تو ہمیشہ ہی پیاری لگتی ہیں, ہاں یہ آگے سے بول دیتے, نہیں نا وہ بات ہی نہیں ہوتی نا پارٹ. لیکن میرے خیال سے جو بندہ موو ان کر کے آ رہا ہوتا ہے اس کا رول زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کے اندر بہت چینجز لانے ہوتے ہیں ایک نیکسٹ ماحول کے اندر آتے ہوئے. اگر آپ لیٹ سے اف یو آر میرنگ ان اے فیملی, تب بھی آپ کو چینجز, ہر گھر کا ایک ماحول چینج ہے, تو پہلا کچھ ٹائم لڑکی کو یا آنے والی کو دینا پڑتا ہے اس ماحول کو انڈرسٹینڈ, اس کے بعد ون ون گیم ہے. میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, اگر آج مطلب میری کوئی کلیش زینے سے ہو بھی جائے نا, تو میرے دماغ میں یا اپنے مائنڈ میں میری مدر کی ایک آ جاتی ہے کہ یار اس نے میری بہت خدمت کی تھی تو اس کو تنگ نہیں کرنا. تو دیٹس شی از دا واہ جی واہ, یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت. اور بزرگوں کا بھی پھر ایک پازیٹیو رول, بہت رول. یعنی بہت ساری جگہوں پہ انفارچونیٹلی, اگر مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے نیگیٹو رول بزرگوں کا, میں اس کو مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کہ ہوتا ہوگا, لیکن سنا ہے بھائی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے ٹینشن فیملیز کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہے, آپ کو اس کا بالکل سامنا نہیں کرنا پڑا. نہیں نہیں فرح, میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں, آئی تھنک میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں بتایا ہوا ہے کہ ایون کہ اوبویسلی میاں بیوی ہیں, ہو جاتی ہے سم ٹائمس, برتن بھی ایک ساتھ رہیں تو وہ کھڑکتے ہیں. تو جب ہمارا ہو جاتا تھا نا, تو ماما بابا, جب بابا بھی حیات تھے تو بابا ماما امی کو ڈانٹتے ہیں, سوری میں ان کو امی کہتی ہوں, میں ان کو عمران نہیں کہتی, میرے منہ پہ شروع سے ہی ایک چیز ایڈ کروں گا, وی ہیو اے فرینڈشپ ریلیشن. میں کوئی بات شیئر کرنی ہو, شی نوز ایوری تھنگ اباؤٹ می. ایون میرا وہ ریلیشن پاسورڈ ہے ان کے پاس, ہاں ہاں سب کے پاسورڈ بھی سیم ہے. ہم بھائی دو بھائی ہیں, ہمارا 000 پاسورڈ ہوتا ہے. اب جا کے ہمارے نا فون کا پاسورڈ نو. دیکھیں میری بات سنیں, اٹس این اوپن بک. آپ وہ گھر ہی کیا جس میں مجھے اپنے آپ کو چھپا کے رہنا, اٹس این اوپن تھنگ. تو وہ والا کوئی نہیں ہے, بٹ وی ہیو اے فرینڈشپ. اور ہاں میں مطلب آئی کین ڈسکس اینی تھنگ ود ہر. اچھا یہ اب آپ کی شادی کو تو 1 سال ہوا ہے, تو ظاہر ہے ابھی تو یہ اس میں تو اتنا لمبا کمپینین شپ کے ایکسپیرینسز نہیں ہیں, لیکن ہاؤ ڈو یو سے, یہ جو ایک فیملی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے, دیکھیں دس از دی فیملی یونٹ. اللہ تعالیٰ نے جب ایک فیملی کریٹ کی تھی تو ایک مرد اور ایک عورت اور پھر ان کا ایک رشتہ, جس سے کہ پھر آگے تمام رشتے جو ہیں وہ بنے. سو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب اس کو؟ بالکل اسی طرح یہ بہت ہی خوبصورت ریلیشن ہے. مطلب پہلے بینگ اے سنگل, جیسے کہ میرے ٹریولنگ ہے, میں ہر وقت ٹریولنگ میں رہنا اور سارا اس طرح کا نیچر آف ورک اس طرح کی تھی. لیکن شادی کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے شادی ہوئی اس کے بعد پھر سارٹ آؤٹ کیا چیزوں کو اور آگے لے کے چلے اس حساب سے. اچھا, اور آپ کی لو میرج ہے؟ ارینج پلس لو. سو لو پہلے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہیں جان پہچان فیملی سے بات چل رہی تھی, اور اس میں یہ تھا کہ پھر اس پروسیس میں کافی ٹائم لگا. اچھا, مطلب ہاں کیوں 2-3 months تو لگے ہی. ایسا ہی ہے بالکل 2-3 months تو کوئی ٹائم نہیں. 2-3 months میرج کے اوپر لگے, اس کے بعد پروسیس میں تو آئی تھنک 1 year کے بعد بات چلی تھی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ
جو جیسے میں میڈیا پرسن ہوں، ان کی ٹریولنگ کا ہے، 1-2 ٹورز جو تھے میں نے ان کے ساتھ کیے. ہماری فرینڈس جو تھے سرکل کامن تھے، تو ان میں یہ تھا کہ جو میری فیملی ممبر تھے، ان کے 1-2 ممبر وہ چاہتے تھے کہ لازمی ہو. مطلب وہ چاہتے تھے، کیونکہ اکثر لوگ نا آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے پر دوسرے لوگ جج کر لیتے کمپیٹیبلٹی کو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا اسپینڈ کرنے، کیونکہ ہماری کلچرل ویلیوز ڈفرینٹ ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ کمپیٹیبلٹی جیسے انہوں نے بات کی نا، وہ شادی کے بعد پتہ چلتی ہے. آپ چاہے کسی کو جانتے ہوں یا نہ بھی جانتے ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. تو میں نے، کیونکہ میں بینگ اے لائک سائیکالوجسٹ، میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ میرے پاس بھی جتنے کلائنٹس آئے ہیں، جو کمپیٹیبلٹی والا پارٹ ہے ود دا پیسج آف ٹائم وہ بلڈ ہوتا ہے. اور اسٹارٹ میں جیسے آپ نے بات کی، میرا ایز اے پروفیشنل ایک ایکسپیرینس اور پرسنلی بھی، کہ شروع کا ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. شروع کے جو سال ہیں اگر وہ میرج میں خراب ہو گئے تو وہ آگے چل کے کنفلکٹ زیادہ بڑھتے ہیں. تو میں نے جتنے بھی کپلس کو دیکھے، ایون ہم نے بھی شروع کے اسٹارٹ کی ہی ڈیز میں اپنے اوپر ورکنگ اسٹارٹ کی. ایون میں نے جب میں اپنے کپل تھیراپی کرتی تو مجھے تھا کہ نہیں، مجھے ان چیزوں کو اپلائی نہیں کرنا، مجھے زیرو سے رکھنا ہے اور مجھے ورک کرنا ہے کہ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں ریلیشن شپ میں. کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں پھر؟ سب سے زیادہ جو ہے نا ٹرسٹ بہت میٹر کرتا ہے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں نا باتیں ٹرسٹ فرینڈس کی سن لی ہے، جیسے میرا ایکسپیرینس پروفیشنلی رہا ہے. تو ٹرسٹ جو ہے نا آپ کو انڈیویجول بیسس پہ رکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹارٹ پہ پروفس کی بھی ضرورت ہے، آپ کو رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو مجھے لگتا ہے موسٹ امپورٹنٹلی، جو کپلز ہیں ان کو ڈسکس نہیں کرنا اپنے ایشوز کو زیادہ. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جیسے ہسبینڈ ہیں وہ اپنی فیملی میں ڈسکس کر لیتے ہیں، یا فیمیلز ہیں وہ ڈسکس کر لیتی ہیں. اس میں جب تھرڈ پرسپیکٹیو آتا ہے نا، تو وہ کپلز کا آپس میں جو کنفلکٹ ہے وہ بڑھتا ہے، کیونکہ وہ انڈیویجول بیسس پہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، وہ تیسری نظر سے، اور آپ دونوں پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہو. لیکن جو تیسرا بندہ آپ کا اس ٹائم وہ سنتا ہے نا، تو اس کے مائنڈ میں میاں بیوی تو ٹھیک ہو جاتے ہیں بعد میں، لیکن جو تیسرے بندے کو آپ بات لیک آؤٹ کر جاتے ہیں، وہ تو پھر اس کا امیج ہی پھر خراب بن جاتا ہے. اس کے علاوہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہم دونوں ڈسکس بھی کرتے ہیں، کمیونیکیشن. اور سب سے زیادہ اس میں یہ کہ جیسے آپ نے اپنے آپ کو پریورٹائز کرنا ہوتا ہے. جیسے میرا ٹریولنگ کا کام ہے، میں نے اس کو ذرا پیچھے رکھا، اور تم وہاں پہ جانا، پہلے ہم ساتھ جاتے تھے اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، لیکن اس کو پیچھے رکھا. سب سے پہلے پریورٹائز کیا فیملی لائف کو. تو اس میں یہ ہے کہ اس فوکس کیا کہ اپنے مطلب جو لائف ہے، خاص طور پہ فرسٹ ایئر، اس کو انجوائے کریں. اس کے بعد کام تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اس کے اندر اتنا ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں ایڈ کروں گی جیسے یہ آسٹریلیا میں تھے تو میں نے کنسیو بھی کیا، یہ واپس آ گئے. ان کا یہ ٹائم ہے، اگر میں نے یہاں پہ چھوڑ دیا آپ کو تو پیسے تو آتے رہیں گے، لیکن یہ جو ایک پین والا ٹائم ہوتا ہے نا، فزیکل مینٹل ایموشنل، اس ٹائم پہ مجھے ہونا ہے. مطلب مجھے فیملی پہ نہیں چھوڑنا آپ کو، چاہے میری ہو چاہے ان کی ہو. سو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اوورسیز کے لیے اسپیشلی کچھ لوگ سالوں سال باہر رہتے ہیں اور ان کی فیملی یہاں پہ اکیلی رہ رہی ہوتی ہے. میں اکیلا یہ ورڈ یوز کروں گی. سنگل مدر ہے، وہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، اپنے آپ کو بھی دیکھ رہی ہیں، فیملی کو بھی دیکھ رہی ہیں. تو مجھے تو ظلم لگتا ہے. مجبوری، دیکھیے مجبوری ہے تو اس کو بھی آپ کوشش کریں سارٹ آؤٹ کریں. آپ یہاں پہ اپنے آمدن کا ذریعہ بنائیں. لیکن میں نے کلائنٹ سے بھی دیکھا ہے، ہم نے پرسنلی بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم اس فیز کو اس طرح سے لیٹ گو نہیں کریں گے، اسپیشلی پیرنٹنگ میں. اسپیشلی بچے کا شروع کا فیز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس میں فیملی ساتھ ہی آل دو بالکل، بٹ ہم ڈیوائڈ کرتے تھے. مطلب ہم نے دونوں نے فکس کیا ہوا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک ضرور اویلیبل ہوگا. نائٹ شفٹ، ڈے شفٹ ہم نے ڈیوائڈ کی ہوئی تھی. اس میں یہ تھا کہ بچے کے ساتھ بانڈ، اب ہم دونوں کا ایکول بانڈ ہے ہماری بیٹی کے ساتھ. تو دوسرا یہ کہ فیملی تو بھی ہے، چلی جائے گی، مطلب وہ تو ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے دیکھیں گے، لیکن دیکھنا تو ہم دونوں نے. تو جب ہم دونوں بلینک ہو جائیں گے کہ کیسے کرنا ہے، تو وہ ہم نے لرننگ کی شروع میں بیبی کے ساتھ. جو ٹائم پیریڈ تھا، میری فزیکل تھی بہت ساری چیزیں، تو وہ اب ہم لوگ اس چیز کو چیلنجنگ تو کہتے ہیں بٹ پینفل نہیں کہتے، کیونکہ اس میں بھی ہم نے گرو کیا، ایک دوسرے سے کنیکشن اسٹرانگ کیا. مجھے لگتا ہے کہ کپل میں نا جو سب سے زیادہ جو نکاح کی خوبصورتی ہے نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکشن میں اور کنیکشن میں. بالکل جب یہ دونوں چیزیں مس ہو جاتی ہیں نا، مطلب فار ایگزامپل کچھ کپلز میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پتہ، عادات کا، چیزوں کا، خوشی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو کھانے میں کیا پسند ہے، یا جیسے ہم ذکر کرتے پھول ایک لا دے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. جب یہ پارٹ مس ہوتا ہے نا تو آپ کی میرج لائف بہت بور ہو جاتی ہے. اور بورنگ میرج لائف میں تو شیطان پہلے انٹر ہوتا ہے آنیسٹلی، اور لوگ بھی انٹر ہوتے ہیں. وہ جو چیز ہے نا، شیطان لوگوں کی صورت میں آپس میں بھی آ جاتی ہے نا تھاٹس. ہمارے شیطان جو ایک فارم نہیں ہے، وہ فارم لیتا ہے کوئی نہ کوئی. ہمارے اپنے تھاٹ پروسیسز خراب ہو جاتے ہیں، کنفلکٹس آ جاتے ہیں. اور ایک چیز میں ایڈ کروں گی، وہ بھی میں ان سے شیئر کرتی ہوں، کہ میل کا بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے میرج میں، اسٹارٹ میں اسپیشلی. فیملی کو بیلنس کرنا، فیمیل کا اسپیشلی اگر انہوں نے کنسیو کر لیا تو ایموشنل، ہارمونل اتنے چیلنجز آتے ہیں.
تو میل کا رول اس لیے آتا ہے کہ وہ فیملی کو بیلنس آؤٹ کرنے میں اور فیمیل کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کمیونیکیشن کے فارم میں، تو وہ بہت اچھی سکسیزفل میرجز ہوتی ہیں. بالکل بالکل آپ نے ہر بات جو ہے وہ بالکل صحیح کی، کیونکہ اس میں جو ایک تیسرا رشتہ، ایک تیسرا انسان تو آ ہی رہا ہوتا ہے دنیا میں، ایک تیسرا رشتہ بھی تو آ رہا ہوتا ہے نا. کل تک آپ صرف میاں بیوی تھے، لیکن اب آپ ایک دوسرے کے مطلب والدین بھی ہیں، ایک بچے کے جو ہے پیرنٹس بھی ہیں، تو ایک نیا رشتہ وجود میں آ گیا. تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ رشتہ بھی بڑا صحت مند ہو. سب سے زیادہ سینئر جو ہے شادی شدہ وہ آپ ہیں، جی تو سب آپ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. میں سن رہی ہوں کہ اب جو آپ سے ہم سننا چاہیں گے نیولی کہ میرڈ ہیں ماشاء اللہ سے دے آر ویل اویئر. ان کو بہت ساری چیزیں، ایک تو سائیکالوجی کا بہت بڑا رول ہے. میں خود بھی، میں نے بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے اپلائڈ سائیکالوجی میں، اور میں کہوں گی کہ سائیکالوجی ایز اے سائڈ سبجیکٹ ہر ایئر میں ہونا چاہیے. یہ بہت ہیلپ کرتا ہے اسپیشلی خواتین کی لائف میں. ہم جس طرح اپنے ایموشنس کو صرف پڑھائی کی حد تک نہیں، جب ہم انہیں پریکٹیکلی اپنے پہ اپلائی کرتے ہیں نا، اٹ ہیلپس اے لاٹ. مطلب سائیکالوجی ایک ہیلپ فل سبجیکٹ ہے جو ایوری ایئر ہونا چاہیے. آپ کے بیچلرس میں بھی ہونا چاہیے، ماسٹرز میں بھی ہونا چاہیے، میڈیکل میں تو ہوتا ہے اب. تو اس کا بہت بڑا رول ہے. لیکن آپ کیا ایڈ کریں گے اس میں کہ ایک اچھی فیملی لائف جو یا فیملی ٹائم جو ہے وہ اس کسے کہتی ہیں آپ، اور کیا؟ انڈرسٹینڈنگ. ہسبینڈ جب آپ کا سپورٹیو ہو تو آپ کے ان لاز بعد میں آتے ہیں. پہلے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اگر نہیں ہوتی ہے ڈیولپ، تو پوری فیملی بھی مل کے آپ کو نہیں بسا سکتی. اگر آپ کا ہسبینڈ سپورٹیو نہ ہو، اگر آپ کی وائف جو ہے ولنگ نہ ہو بسنے کے لیے، تو کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی فیملی لائف نہیں چل سکتے. تو دونوں طرف سے کوشش ضروری ہے. میرا انفیکٹ فرسٹ ایئر جو ہے وہ ہر لڑکی کا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اگر آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کی اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ چوائس نہیں مل رہی یا آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے گھر بسانا ہے، دونوں طرف سے کوشش ہوگی تو آپ چلیں گے. ایک طرف سے کوشش آپ کرتے رہو، دوسری طرف سے آپ کی کچھ بھی نہیں مل رہا، تو آپ جو ہے وہ فیلئر ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں فیملی کا رول بھی ہوتا ہے. کیسے؟ کیا رول؟ فیملی کا رول اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر جیسے میری مدر ان لا جو ہیں اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ اس چیز پہ انفسس کرتی تھی کہ لڑکی کو جو ہے وہ برداشت کرنی چاہیے. اسٹارٹنگ میں وتھ ٹائم جو ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی بنتی جاتی ہے، پھر آپ پیرنٹس بنتے ہو تو آپ کا جو ہے نا وہ ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے. لیکن اسٹارٹنگ میں آپ کو ہر بات پہ ہائپر نہیں ہونا چاہیے. ہر بات کو، کیونکہ آپ نیو ہوتے ہو تو آپ پوری فیملی کو اپنے اکارڈنگ نہیں کر سکتے ہو، آپ کو بھی ان کے اکارڈنگ جو ہے مولڈ کرنا پڑتا ہے. تو اگر لڑکیاں صرف یہ کریں کہ ہماری مطلب میکا بہت سپورٹیو ہے تو ذرا سی بات ہو جائے کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں، ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، تو ان چیزوں سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. آپ کو اس چیز کو اپنی ایجوکیشن کو پازیٹیو وے میں یوز کرنا ہے. آپ کو اس کو ایز اے جو ایروگینس نہیں بنانی ہے، ایز اے یہ نہیں بنانا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ کک آؤٹ کریں گے اپنے ان لاز کو، ہم واپس چلے جائیں گے. بے شک آپ کی فیملی، آج کل فیملیز بہت سپورٹیو ہیں، وہ اس چیز پہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ان لاز جو ہیں آپ کے ساتھ جس طرح سے بھی ٹاکسک ریلیشن رکھیں ہم آپ کو نہیں واپس بلائیں گے. اب تو فیملیز اس چیز کا کرتے ہیں کہ ہم ہیں، لیکن اسٹل آپ کا جو ہے وہ سیٹ اپ اس طرح کا بنانا چاہیے کہ جو ہے آپ کو آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے اپنا گھر بنانے کی. اچھا، آپ کی شادی کو 9 سال ہوئے فائزہ، لیکن آپ سے پہلے بھابھی جو ہے وہ شادی ہو کر آئیں گھر میں. اچھا، آپ میری پہلی شادی میرے پہلے ہوئی ہے، ان کی بعد بھائی کی بعد میں، بھائی کی بعد میں ہوئی ہے. صحیح. تو یہ آپ نے اس رشتے کو کیسے دیکھا؟ یوزلی یہ رشتہ جو ہے نا بھاوج اور نند کا، یہ بھی بڑا میں اس طرح ہوں کہ میں ایک ہی بہن تھی، مطلب میری کوئی بہن نہیں تھی. اور جب میں نیکسٹ گھر میں گئی تو مجھے وہاں پہ 3 بہنیں ملی. کہنے کو تو وہ نند تھیں، لیکن جب بندہ ایڈجسٹ کرتا ہے نا تو یہی مطلب ہسبینڈ بے شک سپورٹیو ہوں، لیکن آگے آپ کو ویلکم کرنے والے بھی لوگ ہونے چاہیے کہ باقی لوگ بھی آپ کو ایکسیپٹ کریں. تو انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا اس میں ایز اے فرینڈ بن کے. مطلب ایک بندہ بالکل نئے سیٹ اپ میں آ رہا ہوتا ہے، مطلب آپ کسی کو جانتے نہیں ہوتے. ٹوٹلی ارینج میرج تھی، اور اگر پہلے سے جان پہ ایون کزن میرج بھی ہوتی ہے بے شک، لیکن آپ جب نیکسٹ جاتے ہو تو پھر آپ کو مطلب تھوڑے سے فیئرز ہوتے ہیں نا آپ اکیلے. اور میں تو کسی بہن کے ساتھ کبھی رہی نہیں، کبھی کوئی چیز شیئرنگ کرنے والی اس طرح کے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایز اے سسٹر مطلب مجھے ایکسیپٹ کیا. اور جب میرا یہ ڈیسیجن تھا، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میں جاب بھی کری تھی شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور جب میں نے اپنی مطلب مرضی سے ہی کوئٹ کیا تھا، کیونکہ جب بیبیز ہو گئے تھے ان کو ٹائم دینا، کیونکہ ہسبینڈ بھی جاب کر رہے تھے، تو جو مرضی بچے گھر میں ساس بھی ہیں، نندے بھی ہیں،
लेकिन जब तक माँ खुद अवेलेबल ना हो ना, तो बेशक आप जॉब कर रहे हो, मेड भी बेशक आप रख लें, लेकिन माँ का देखना बहुत ज़रूरी होता है अच्छा, अपने kids को। रिश्ता देखने जब गए थे तो आप गई होंगी फिर देखने के लिए, पसंद करने के लिए, तो आपने क्या देखा था कि क्या होना चाहिए एक तो कि जो लड़की घर में आ रही है? एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, दूसरा फैमिली का सेटअप, आपकी जो मदर है, लड़की की जो मदर है वो किस तरह की हैं, उन्होंने किस तरह अपनी फैमिली को लेकर चली हैं। इनकी फैमिली भी छोटी है, एक भाई और एक बहन है, मतलब छोटी फैमिली का यही होता है ना कि आप ज़्यादा पेरेंट्स के साथ उस तरह पैम्पर्ड होते हो। तो हमने एक तो इनके घर का माहौल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लिबरल हैं और एजुकेशन है, और फिर मतलब इस तरह की हमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं फील हुई इनकी फैमिली, मतलब बड़ा रिलैक्सिंग सा। तो ये इन चीज़ों को आपने इन चीज़ों को देखा कंसिडर किया कि वो लड़की आगे जाके फिर ऐसे लोगों को मोल्ड करना इजी होता है, जो स्टबन होते हैं उन लोगों को मोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। फरा, मेरी अम्मी कहती हैं किसी लड़की को देखना है तो उसकी माँ को देखो, हाँ। और अगर किसी का सलीका देखना है ना, उस लड़की का वॉशरूम और उसकी अलमारी जाके देखो। किचन का अब हम भी कैसे बोला जाए रिश्ता देखने जाएंगे? मैं भी अपने भाइयों के रिश्ते देखने गई हूँ, बंदा कैसे जाए ना, तो कहते कि आप ऑब्वियसली वो अलमारी क्यों कैसे खोल के देखी? हाँ, ये सोच के नहीं, मतलब उनका कहने का ये मतलब कि वहाँ से औरत का सलीका नजर आता है, जिसका हाँ, वॉशरूम नीट होगा, बिल्कुल। जिसकी अच्छा, अलमारी वैसे नीट होगी। सलीका जो है ना वो तो किसी भी चीज़ से पता चल जाता है। अब तो सलीका जो है मेट्स का तो पता चलता है, ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा घर कौन संभाल रहा हाँ, है, लेकिन क्योंकि ये जो आपके जैसे इतने अलमारियाँ helpers वगैरह हैं, होगी तो हमारे अपने वो लेकिन जो मदर है ना वो आपके रिफ्लेक्ट करती है Exactly, ऐसे ही फैमिली। हम फादर भी करते हैं, लेकिन जो मदर है ना, क्योंकि उसने पूरी आपकी तरबियत की होती है, और बेटियां स्पेशली देख देख के मदर से बहुत सीखती हैं। अच्छा, ये तो हो गई कि लड़की में क्या देखना चाहिए, लड़के में क्या देखा जाना चाहिए जब एक फैमिली, एक अच्छी फैमिली के लिए एक लड़का कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, मतलब पोलाइट होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं है कि वो चीज़ को सुनते साथ ही ईगो पे ले ले और फौरन ब्रस्ट हो जाए, हाइपर हो Maturity जाए। level भी उसका मतलब आप थोड़ा सा तो आपके अंदर एब्जॉर्ब करना चाहिए, नहीं, आपको देखने से पता चल रहा है। मतलब काम होना चाहिए। और ये सब चीज़ें भी मदर के हाथ में होती हैं कि आप मदर ने बच्चे को, जैसे लड़कों को स्पेशली जो बड़े बेटे होते हैं ना, वो कहते हैं वो माँ की बिल्कुल कॉपी होते हैं। अच्छा, इधर मैं ऐड करूंगा कि मेरे ख्याल से लड़के ज़्यादा ये आपने खतरनाक बात की, मुझे अपना बेटा याद आ गया, वो बहुत एग्रेसिव और हाइपर, और आपने कहा बड़े लेकिन बेटे जो हैं अल्टीमेटली वो माँ वो की टाइम के कॉपी साथ होते वो चेंज होते हैं। बच्चों में बहुत आदतें माँ बाप की आ जाती हैं टाइम पे, और हम Definitely, हैरान mother होते की। हैं, Definitely. हैरान होते हैं कि मेरी अम्मी हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात हम पॉइंट मिस कर देंगे, यू बीइंग साइकोलॉजिस्ट, जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप होते हैं जब आप कंसीव करते हैं, कंसेप्शन का जो टाइम है, प्रेगनेंसी का, आप डिप्रेस हैं, आपका जो बच्चा पैदा होगा विल हैव द डिप्रेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, वो उसमें से निकल ही नहीं सकेगा। मदर उस टाइम पे परेशान है, एंग्जाइटी में है या हाइपर है खुद, तो वही चीज़ें बच्चे की जो है वो तबीयत में और उन चीज़ों में आ जाएं। लड़के में भी ना मदर का रोल बहुत है। अगर आप इफ़ यू रेज्ड इन दी हैंड्स ऑफ अ क्वीन, देन ओनली आप अपनी अगली बंदी को प्रिंसेस की तरह रख सकोगे। If you're रेज्ड इन दी हैंड्स ऑफ अ क्वीन, क्योंकि वो क्वीन बन जाती है, उसने देखे वो ही पोर्ट्रे। अब हम अपनी मदर को देखते हैं ना, तो उनकी एक ही एटीट्यूड है, खैर है, हो जाएगा, लेट इट गो। वी हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ, और आज जो है सिर्फ उसी बात पे था, मदर ने हमेशा बोला खैर है, हो जाएगा, तो वो चीज़ उन्होंने सिखाई। इससे पहले जो फ्रेंडशिप मेरी, जो उनकी ज़िंदगी में मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड वो थी, और इसने उनकी वो वाला रोल भी रिप्लेस्ड किया। मतलब अगर देखा जाए ना, तो नॉट ओनली द फ्रेंडशिप। अब आपने कहा कि फैमिली का लेयर टाइम क्या है, लेयर टाइम मैं पहले अपनी मदर को स्टार्ट किया, मुनाल पे चले गए, ऊपर जाके अच्छा सा डाइन इन किया। इवन डाइन इन भी ना करो, चाय का कप पिया हो ना, दैट्स द मोस्ट लेयर टाइम विद द फैमिली। पहले वो मैं जब सिंगल था, छुट्टी पे कोई दोस्त नहीं अवेलेबल, अम्मा को बिठाया, और याद रहे मेरी मदर ऑक्सीजन सपोर्ट पे थी। हमने गाड़ी में ऑक्सीजन लगा के मदर को हर जगह ले जाते थे, साथ वो बैठी होती थी। अब्बा अपने बिजनेस में बिजी होते थे, तो अब्बा का तो रात को इंट्रैक्शन होना है, अब तो वो उनसे तो इतना इंट्रैक्शन होता नहीं था, तो उनको बिठाया, चले गए। शादी की शॉपिंग करनी है, हम साल पहले उन्होंने ऑक्सीजन लगाई होती थी, गाड़ी में बैठी हैं, मैं मेरी सिस्टर जब आई होती थी वो अपने घर से, तो हम गाड़ी में ला के चीज़ें दिखा रहे होते थे कि ये है, तो वही आपके अंदर आती है। अगर पहले से एग्रेशन डिस्टेंस आ जाएगा, तो वही आगे जाके डिस्टेंस क्रिएट होता और जाएगा। एक चीज़ बी पॉजिटिव, लड़की पहले से ही आपका कहीं पर भी हुआ है, एंगेजमेंट भी हुई है, आप बी पॉजिटिव। आप ये ना सोचो अगले घर में जाके नेगेटिव कम सोचो, हर चीज़ का पॉजिटिव आप अगर पहलू सोचो तो होगा भी अच्छा। हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं ना, कि लड़कियां जो है, मतलब वो मैं अक्सर वो कहती हूँ कि यार लड़कियां ही सोचती हैं कि बस लड़का मिल जाए अच्छा सा, हाँ, फैमिली और उसके पेरेंट्स जो है ना वो तो जल्दी से दुनिया से पर मैं चले ये जाएं। समझती हूँ अगर आपको अपने मियाँ से प्यार है तो हो ही नहीं सकता
اس کے ماں باپ سے پیار نہ ہو, ٹھیک ہے, Everyone کیونکہ has a وہ اپنے major ماں role in باپ the سے family. کرتا ہے پیار. بالکل, لیٹس کنٹینیو. لیکن ہم رک رہے ہیں ایک بریک کے لیے, بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. آؤ پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں